بس یہ ہم ہی ہیں جو خود کو خدا سمجھ لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا اختتام بھی ہونا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم اپنا اختتام خود لکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ کل میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا تھا اور میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ میں نے ویسے جو ہے وہ پوسٹ کر دیا تھا کہ میں آج ویڈیو نہیں اپلوڈ کروں گی، شاید آپ لوگوں نے نہ دیکھی ہو پوسٹ، تو آج بھی میں شارٹ ویڈیو ہی بناؤں گی۔ اب یہ اینڈ جا رہا ہے، میرا دل تھا کہ میں لمبی ویڈیوز بناؤں، لیکن میں بزی اتنی زیادہ ہوں کچھ گھریلو معاملات میں کہ میں ویڈیوز نہیں بنا پا رہی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میں اب بنا ٹائم ویسٹ کیے جو اسٹارٹ کرتی ہوں۔ حسنان فی الحال کیس میں الجھا ہوا تھا، وہ آج بھی سارا دن مصروف رہا تھا، لیکن اس نے منال سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی بختی اماں کے پاس لے چلے گا، کہ وہ جب گھر آئے گا تو اسے بختی اماں سے ملوانے لے جائے گا۔ آج تیسرا دن بھی اسے ادھر ہی ہو گیا تھا۔ وہ جب گھر پہنچا تو وہ تیار ہوئی بیٹھی تھی، ایک تہمینہ بیگم کے کندھے پہ سر رکھے منہ بسوڑ کر ان سے لاڈ اٹھوا رہی تھی، تو دوسری طرف آغا جان اور صغیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، اس نے لاؤنج میں پہنچ کے سلام کیا تھا۔ سوری، وعلیکم السلام۔ برخوردار، ہر دوسرے دن غائب پائے جاتے ہو، ہمیں فون کر کے بچی کو کب سے انتظار کی سولی پہ لٹکایا ہوا ہے۔ ہمیں فون کر کے بچی کو کب سے انتظار کی سولی پہ لٹکایا ہوا ہے۔ بابا کام میں بزی تھا، کل بھائی بھی آ جائیں گے نا۔ چائے مل سکتی ہے کیا ماں؟ حسنان نے اونچا سا کہا تو منال نے سر اٹھا لیا تھا۔ کیوں نہیں، میں لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حسنان نے تہمینہ بیگم کو اٹھتے دیکھا تو منال کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کیا آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان تو نہیں؟ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے خفا ہو گئی۔ شرم کرو بدتمیز، تایا اور آغا جان ہے، منال نے نرمی سے شرم کرو بدتمیز، تایا اور آغا جان ہے، منال نے نرمی سے کہا تو حسنان کو پیار آنے لگا تھا۔ انہوں نے کی تھی جو میں کروں، ویسے بھی یار ایزی نہیں، ہمارے ہاں یہ بے شرمی کا قصہ نسل در نسل چل رہا ہے، اس لیے فکر مت کرو۔ وہ ایک نظر آغا جان اور صغیر صاحب پر ڈالی، اور اس نے ایک نظر جو ہے آغا جان اور صغیر صاحب پہ ڈالی اور ان کی اور انگلی اشارتاً اس کی پیٹھ کی طرف کر کے بولا تھا، میں بھول گئی حسنان پا کہ تم نے بے شرمی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر منال کا سارا گالوں میں سمٹ آیا تھا۔ آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیا لکھا ہے۔ کوئی نہیں، میں کس لیے یاد کرا دوں گا، بس شرط یہی ہے کہ اکیلے میں ملو۔ وہ دونوں سے نظریں بچا کر آنکھ ونک کرتا مکمل طور پہ چڑھا گیا تھا۔ حسنان پتر مینو کو نہیں لے کے جانا، وہ صبح سے کہہ رہی تھی۔ حسنان پتر مینو کو نہیں لے کے جانا، وہ صبح سے کہہ رہی تھی، منال کو مینو کہہ رہے ہیں۔ آغا جان نے ان دونوں کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر نظر اتاری تھی۔ بس چائے پی لوں تو نکلنے لگے ہیں، یہ کہہ کر بہت محبت سے منال کی طرف دیکھا تھا جب تہمینہ بیگم نے چائے ٹیبل پہ رکھی اور خود بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر میں حسنان چائے پی کر اٹھا اور انہیں الوداع کرتا اسے بازو کے سہارے میں باہر لے کے آیا تھا۔ حسنان یہ لفٹ لو اور ہمیں چل کے جانا پڑے گا۔ حسنان یہ لفٹ لو اور ہمیں چل کے جانا پڑے گا کیونکہ آگے گاڑی نہیں جا سکتی۔ گاڑی روک کے کہیں جانے لگے تھے شاید۔ منال اسے صاف راستہ بتانے لگی۔ یہ گاؤں تو بہت بیکورڈ ہے، وہ کچی پگڈیڈ ندیوں کو دیکھتا آبادی سے ہٹ کر کچھ گھروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیک ورڈ سی صحیح مگر بہت خالص ہے، یہاں کے لوگ جیسے اندر سے ویسے ہی باہر سے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، رات کو جلدی سوتے ہیں، ان کے کچے گھروں میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، صبح ایسے لگتا ہے جیسے فرشتے خود ان کا رزق لے کے آ رہے ہوتے ہیں، نور ہی نور ہوتا ہے۔ وہ گاؤں کے ماحول میں چھائی کیفیت میں بولی، کیا آپ کو یہ گاؤں بہت اچھا لگتا ہے؟ حسنان اس کو محویت میں دیکھتے سوال پوچھنے لگا۔ صرف اچھا نہیں، بہت اچھا، بس یہی روک دو، منال نے تبصرہ کرتے جلدی سے کہا۔ کوئی اتنا تنگ راستہ نہیں ہے، کچا ضرور ہے مگر چلی جائے گی، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ آپ کو چلنا پڑے۔
اپنے پاؤں پہ ایک دفعہ نظر ثانی کر لیجیے گا. میں تو اس حق میں ہی نہیں تھا کہ آپ کو بچے کی پیدائش سے پہلے لے کے آؤں. وہ فکر یا کہتے اس کے گھر کے راستے پہ لے جانے لگا تھا بختی اماں کے لیے. یہ کہتے ہوئے اس نے کچی گلی سے ہٹ کر کچھ فاصلے پہ گاڑی روکی اور اس کی سائیڈ سے گاڑی کا دروازہ کھولا. وہ آہستگی سے اتری تھی. حسنال نے گاڑی لاک کی اور اس کا ہاتھ تھام کے چلنے لگا. وہ جیسے ہی گلی میں داخل ہوئے تو محلے کی کچھ عورتیں اشتیاق سے دیکھنے لگ پڑی تھیں. منال نے دیکھا تو بختی اماں کی سہیلی ان کی جانب آئی تھی جو ایک دفعہ ان کے گھر آئی تھی. دیکھو تو بختی کی بھانجی آئی ہے. اس عورت نے اپنے ساتھ کھڑی عورت سے کہا اور چلی گئی تھی. پیچھے کچھ کھیلتے بچے بھی اشتیاق سے انہیں دیکھنے لگ پڑے تھے. منال اس کے ساتھ آگے آئی تھی اور وہی گھر کا وہ سیدھا دروازہ دیکھا جو کھلا ہوا تھا. وہ اندر داخل ہوئی تو بختی اماں کو بڑا اٹھا رہی تھی. بختی اماں گوبر اٹھا رہی تھی. اس نے حسنال کو اشارتاً پیچھے رکنے کا بولا تھا. شام کا وقت بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی. منال کو پتہ چل گیا تھا مانو پڑھنے گئی ہوئی ہے کیونکہ وہ یہاں نہیں تھی. وہ چپکے سے پیچھے گئی اور ان کے گرد بازو باندھ لیے تھے. کون ہے؟ ان کی اجنبیت سے بھرپور آواز آئی تھی. السلام علیکم بختی اماں، کیا حال ہے؟ اس نے بہت لاڈ سے پکارا تھا اور ہاتھ کھول لیے تھے. بختی اماں اس کی آواز سنتے حیرت و بے یقینی سے پلٹی تھی. ان کے ہاتھوں کے گرد بھوسا لگا ہوا تھا. اس کو دیکھتے ہی پلٹی تھی. ان کی آنکھوں میں پہلے نمی چمکی تھی اور پھر وہ آنسو صاف کرتے مسکرانے لگی تھی. بختی اماں میری یاد نہیں آئی کیا؟ اب کی بار اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. وہ اس کے گلے لگی تھی. منال بچے کپڑے گندے ہو جائیں گے تمہارے. ان کی تشویش سے بھرپور آواز تھی. ہو جائیں پر مجھے اپنی ماں سے تو ملنے دینا پلیز. اپنی ماں سے زیادہ مجھے آپ سے ممتا کی خوشبو آتی ہے. وہ پھر سے ان کے ساتھ لگی. اب کی بار آنسو آئے تھے. حسنال پیچھے ان دونوں کے پیار کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی. منال نے واقعی صحیح کہا تھا کہ یہاں کے لوگ بہت ملنسار ہیں. وہ کچھ سوچتا آہستہ آہستہ چلتا ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا. بختی اماں آپ کی بیٹی کا ایک عدد شوہر بھی ہے معصوم سا. کیا صرف بیٹی سے ہی ملیں گی یا میں بھی یہاں سے تشریف لے جاؤں؟ حسنال نے ایسے کہا جیسے برسوں سے جان پہچان ہو. کیوں نہیں پتر، لیکن میرے ہاتھ گندے ہیں بہت. وہ اس کی شریر آواز سنتی مسکرائی تھی. حسنال ان کا سادہ سا لہجہ دیکھ کر مسکرا دیا. وہ انہیں ساتھ لے آئیں اور چارپائی پہ بٹھایا تھا اور وہ نلکے سے ہاتھ دھو کے آئی اور دوپٹے سے ہاتھ صاف کیے تھے. بختی اماں چوزے کی طرح نظر نہیں آ رہے. وہ تقریباً 10 منٹ ہی پلنگ پہ بیٹھی پھر سے انہیں پکارا تھا جو کچن سے چیزیں اٹھا رہی تھی. وہ ان سے پوچھتی کچھ یاد آنے پہ پنجرے تک پہنچی تھی جہاں صرف چوزے تھے جو تنہا اور اداس سے بیٹھے تھے. بختی اماں ان کی ماں کی طرح، اس نے اونچی سی آواز میں کہا تھا. شاید سانپ نے ڈس لیا. کل صبح تو ٹھیک ٹھاک دانہ چگ رہی تھی. جب میں شام کو نکالنے آئی تو آگے وہ ایسے ہی پڑی. میں نے پنجرہ اٹھا کے ہلایا لیکن تب تک وہ مر گئی تھی. بختی اماں نے باہر نکل کر اداس سا بتایا اور پھر اندر ہو گئی تھی. منال کی آنکھوں سے پانی برسات کی طرح برسنے لگا. آنکھوں میں چھم سی ماں کی موت کا منظر آیا. ان معصوموں کو اداس دیکھ کر آنکھوں سے پھر سے آنسو نکل آئے تھے. اس نے مخصوص آواز نکالی تھی مگر وہ ایسے ہی اداس بیٹھے تھے. وہ سوچتی بغیر پرواہ کیے کچن میں آئی اور وہاں پڑے ہوئے ایک اسٹیل کے برتن سے دانے نکال کے باہر لے کے گئی تھی اور ان کو ڈالے. حسنال جو خاموش تھا اس کی کارکردگی دیکھ رہا تھا. وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پیچھے آیا جو اب دانے ڈال کے پیچھے کھڑی ہوئی اور وہ موڑ کے پلکوں سے آنسو صاف کرنے لگی تھی. یہ بات پہ رونے کیوں لگ پڑتی ہیں؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو صاف کیے تھے. دیکھو نا حسنال، کے ماں کے بنا کیسے رہیں گے؟ یہ اتنے بڑے بھی نہیں ہیں. وہ بڑے ضبط سے بولی. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جب میں مر جاؤں گی تو میری اولاد میرے بغیر کیسے رہے گی؟ جیسے میں نے محرومی والی زندگی گزاری ہے ایسے ہی میں بھی گزاروں گی. ایسی کیا میری اولاد بھی گزارے گی؟ منال میرا بچہ، یہ کھا لو نا پھر دیکھتی رہنا. ویسے آج میرے پاس رہو گے دونوں. انہوں نے ٹیبل پہ چائے بسکٹ رکھے اور وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے. شام تک مانو بھی آ چکی تھی. وہ اس کے ساتھ ایسے چپکی کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی. منال نے بھی اس کے گلے میں بازو چٹ پٹ چوم ڈالا تھا. وہ اسے اچھی بھی لگی. جو چھوٹی سی بچی بہت کیوٹ تھی مگر وہ ان دونوں کے پیار کو دیکھ کے جیلس ہو گیا تھا. یہ پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے.
اس طرح مجھے تو کبھی پیار نہیں کیا، اب بتائیں میں کیا کروں؟ وہ ہلکے سے اسے ہلکا سا اس کی طرف جھک کر بولا، تم جیلس ہو رہے ہو نا؟ منال نے بہت معصومیت سے کہا۔ بختی اماں ان دونوں کی نوک جھونک سن کر مسکرائی تھی۔ آپ یہ سمجھتی ہیں تو سمجھ لیں، وہ یہ کہتا مسکرایا۔ شام تک وہ بختی اماں کو کسی ماہر کھلاڑی کی طرح روٹیاں پکواتی رہی۔ شام تک وہ بختی اماں کو کسی ماہر کھلاڑی کی طرح روٹیاں پکاتے دیکھ کر حیران سا پلنگ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جانے کتنے ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ چپکے اس کی تصویر بناتا رہا۔ وہ رات کو گاؤں میں ہی رہے۔ صبح وہ حسنال کے ساتھ سمینہ بیگم کی قبر پہ گئی۔ واپسی انہوں نے گھر آنا تھا۔ اس نے بختی اماں سے گزارش کی کہ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلے، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو اپنے کچے گھر سے بہت عشق ہے، اس لیے اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نے پھر مانو کا ذکر کیا کہ وہ شہر کے اچھے اسکول میں مانو کا ایڈمیشن کروا دے گی۔ بختی اماں پہلے تو خاموش ہو گئی، مگر پھر مانو کے اچھے مستقبل کا سوچ کر وہ رضامند ہوئیں۔ انہوں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے مانو کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ خود بھی آ جاتی تو کیا تھا، میرے خیال تو انہیں خود بھی آ جانا چاہیے تھا۔ خیر چلو ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی، تو کل کے ایپیسوڈ میں پھر آئیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔